جب ہم لوگ ایک شیر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. شیر کی طاقت، اس کی ہمت، اس کی دلہری، اس کا شکار کرنے کا طریقہ، اس کی اسٹرنگتھ، اس کے اپروچ، یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں آ جاتی ہیں. پھر جا کے شیر کو ایک جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے، ورنہ جنگل میں بہت سارے جانور رہتے ہیں. اس سے بھی کہیں گنا بڑے جانور رہتے ہیں، اس سے بھی کہیں تیز بھاگنے والے جانور رہتے ہیں، اس سے بھی کہیں گنا زیادہ عقل مند جانور رہتے ہیں، لیکن پھر بھی شیر کو ہی جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے. شیر میں ایسی خصوصیات ہوتی ہے جن کو ہم اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پہلی چیز جو شیر میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمبریس دا فیلیئرز. شیر اگر جنگل کا بادشاہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیر فیل نہیں ہو جاتا ہے. شیر جب شکار پہ چلا جاتا ہے 10 بار میں سے وہ 8 بار فیل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے، وہ بار بار اپنا شکار حاصل کرنے پہ کوشش کرتا ہے، صرف اپنے طریقے چینج کرتا ہے. یہ اصول جو شیر کا ہے یہ ہم لوگ اپنی زندگی میں بھی لاگو کر سکتے ہیں. اگر ایک انسان زندگی میں بار بار فیل ہو جاتا ہے، کچھ لوگ تو ہار جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس شیر کی طرح ہوتے ہیں جو بار بار کوشش کرتے ہیں، نئے نئے طریقے اپناتے ہیں اپنی اس منزل تک پہنچنے کے، اور آخر کار کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. دوسری چیز جو شیر میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فوکس. جب شیر کو اپنا شکار دکھ جاتا ہے، جب شیر کو اپنی منزل دکھ جاتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی زبان کو خاموش کر لیتا ہے، وہ اپنی پیروں کی آواز کو خاموش کر لیتا ہے. وہ تب تک خاموش رہتا ہے جب تک وہ شکار کے نزدیک پہنچتا ہے. جو ہی وہ شکار کے نزدیک پہنچتا ہے ایک دم اس شکار پہ حملہ کر لیتا ہے اور اس کو زمین پہ گرا دیتا ہے. یہ اصول جو شیر کا ہے یہ ہم انسانوں کی زندگی میں بھی لاگو ہوتا ہے. جب آپ کوئی گول سیٹ کرتے ہو، جب آپ اپنی لائف میں کسی چیز پہ فوکس کرتے ہو، اس کے بعد اپنی زبان کو خاموش کرو. ہر ایک انسان کو نہ بولو کہ مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کیا چیز حاصل کرنی ہے، میری منزل کیا ہے، میری گول کیا ہے. جب آپ اس گول تک پہنچ جاؤ گے، اس منزل تک پہنچ جاؤ گے، لوگوں کو خود بخود پتہ چلے گا کہ آپ کیا زندگی میں حاصل کرنا چاہتے تھے. تیسری چیز جو شیر میں ہوتی ہے وہ ہے ڈونٹ فالو دا اوپینینز آف ایوری ون. شیر جب شکار پہ چلا جاتا ہے وہ ہر ایک شیر سے نہیں پوچھتا ہے مجھے شکار کیسے کرنا ہے، مجھے کیسے حملہ کرنا ہے، بلکہ جو ہی اس کو شکار دکھ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے اور حملہ کر لیتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ ہر ایک انسان کی رائے کو فالو کرتے رہو گے، ہر ایک انسان کی اوپینین کو فالو کرو گے، آپ پھر ایک ٹیلی ویژن بن جاؤ گے. مان لیجئے میں اور میرا دوست ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اب ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. اب میں جو چینل دیکھنا چاہوں گا میرے دوست کو بھی وہی چینل دیکھنی پڑے گی. میں جس چینل پہ سوئچ کروں گا میرے دوست کو بھی وہی چینل دیکھنی پڑے گی، کیونکہ ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. اسی طرح سے جب ہم لوگ ہر ایک انسان کی رائے لیتے ہیں، ہر ایک انسان کی اوپینین کو فالو کرتے ہیں، ہم لوگ پھر ٹیلی ویژن بن جاتے ہیں اور ہمارے ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اسی لیے ہمیں ہر ایک انسان کی رائے کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خالی ان لوگوں کی رائے کو فالو کرنا چاہیے جو لوگ آپ کی لائف میں اہمیت رکھتے ہیں، جو لوگ آپ کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں. ان کی رائے کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، ورنہ آپ ٹیلی ویژن بن جاؤ گے اور آپ کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں رہے گا. چوتھی چیز جو شیر میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انجوائے. شیر کو جب بھی ٹائم ملتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جنگل میں گھومنے کو چلے جاتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں بھی اپنا ٹائم نکال کے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے، اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہیے، اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتے ہیں. اسی لیے اپنی فیملی کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کی خوشی کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی انجوائے کرنی چاہیے. تھینک یو.